اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی مصیبت آتی ہے، مصیبت میں اگر انسان اللہ کی طرف رجوع کرے تو یہ مصیبت اس انسان کے لیے انعام کا ذریعہ ہو جائے گی، ترقیات کا ذریعہ ہو جائے گی، اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور اگر کسی مصیبت میں انسان اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، اپنے اندر غور نہ کرے، اپنے گناہوں کا، اپنی کوتاہیوں کا جائزہ نہ لے، اپنے اندر فکر کرنے کی کوشش نہ کرے، تو یہ اللہ کا عذاب ہوا کرتا ہے۔ پھر انسان جب اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، پھر یہ ظاہری اسباب کو تلاش کرتا ہے، اور تلاش کر بھی لے ان کے پیچھے دوڑتا ہے، اور یہ دوڑ کر جتنی کوشش کرتا ہے اس کو کوئی فائدہ کم ہی ہوتا ہے، کبھی فائدہ ہو بھی جاتا ہے ظاہری طور پہ، لیکن حقیقی فائدہ نہیں ہوتا، اللہ کا عذاب ہوتا ہے، یہاں بھی عذاب ہے، پھر آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک تو ان ساری صورتحال میں اپنا جائزہ ضرور لیں، اور دوسرا اپنے آپ کو ان کوتاہیوں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ تیسرا اللہ سے استغفار اور دعا کریں۔ استغفار کریں گے تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میں آپ سے اپنے ان گناہوں کی بھی معافی مانگتا ہوں جو میں جانتا ہوں، اور اپنے ان گناہوں کی بھی معافی مانگتا ہوں جو میں نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ایسے کوئی گناہ نہیں تھے، بلکہ گناہ تھے ہی نہیں، کوئی کوتاہی تھی ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ اعلان فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ نے تو آپ کی ہر چیز معاف کر دی۔ اول پہلے انبیاء معصوم ہیں، کوئی گناہ ہوتے نہیں، اور اگر کوئی ایسی بات چھوٹی موٹی کمی کوتاہی جس کو آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ کمی ہے، اللہ نے وہ بھی معاف فرما دی۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ یا اللہ میں آپ سے اپنے وہ گناہ بھی معافی مانگتا ہوں جو میں جانتا ہوں، ان گناہوں کی بھی معافی مانگتا ہوں جو میں نہیں جانتا۔ تو اصل میں اللہ کے محبوب یہ مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہمیں اللہ سے استغفار بھی کرنا ہے، اور اس میں یہ دعا بھی مانگنی ہے کہ یا اللہ جو گناہ میں جانتا ہوں میں ان کی بھی معافی مانگتا ہوں، یا اللہ جو گناہ میں نہیں جانتا میں ان کی بھی معافی مانگتا ہوں۔ اس طرح یہ استغفار اور یہ دعا یہ کرنی چاہیے ان حالات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اور آخری کام وہ یہ کہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ جو لوگ اس وقت مصیبت میں مبتلا ہیں، جہاں کہیں بھی، ان کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، میں عملاً خود ان کو بچانے کے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو وہ کرنا چاہیے، میں ان کی مالی مدد کر سکتا ہوں تو وہ کرنی چاہیے، میں ان کو کسی طرح بچا سکتا ہوں تو وہ بچانا چاہیے۔ یا جن جن علاقوں میں سیلاب کا خطرہ ہے کہ یہاں اب بھی سیلاب کا خدشہ بعض علاقوں میں ہے کہ وہاں آئے گا، تو میں ان میں سے کسی کو اپنے ہاں ٹھہرا سکتا ہوں یا ایسی جگہ ٹھہرا سکتا ہوں جس کا مجھے علم ہے، ان کا تعاون جو ممکن حد تک تعاون ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے، اس کا جذبہ ہونا چاہیے، یہ اپنے اندر کوٹ کوٹ کے بھرنا چاہیے۔ یہ ایسا کام ہے کہ خلق خدا کے ساتھ محبت، خلق خدا کی خیرخواہی، خلق خدا کا فائدہ، خلق خدا کے ساتھ خیرخواہی کا برتاؤ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔